जहां मर्जी रहो, जो मर्जी करो, अल्लाह को राजी करके जिंदगी गुजारो, वरना बर्बादी के सिवा कुछ ना मिलेगा। ये धोखे का घर है दुनिया, ये मच्छर का पर है दुनिया, ये मकड़ी का जाला है। यहाँ हुसैन जैसों के सर कट के नेजों पे चढ़ गए, और यजीद जैसे नापाक, और शिमर जैसे नापाक, और इब्न ज़ियाद जैसे नापाक इंसान तख्त शाही पर बैठे नजर आते हैं। ये इम्तिहान की जगह है। जाओ कब्रिस्तान देखो, टूटी कब्रें देखो, उजड़े घर देखो, शिकस्ता हवेलियां देखो, मुर्दा खोपड़ियां देखो, चमकती गाड़ियां ना देखो, धोखा खा जाएगा। बड़े बड़े घर ना देखो, धोखे में आ जाओगे। बड़े बड़े पार्क ना देखो, धोखे में आ जाओगे, और समझोगे यही सब कुछ है। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये मिट जाने का घर है, बर्बाद हो जाने का घर है, खत्म हो जाने का घर है। आंख बंद होने दो, फिर तुम्हें नजर आएगा दुनिया क्या है और आखिरत क्या है। मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, आपको देखकर मेरा ईमान बढ़ रहा है। तो मेरी ये दरख्वास्त, कोई एक औरत, कोई एक मर्द इतने गुनाह करे कि उठाते 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 आसमान की छत को लगाए। सारी दुनिया के मुफ्ती कहेंगे पक्का काफिर है, सारे कहेंगे पक्का दोस्ती है, सारे कहेंगे पक्का बेईमान है, सारे कहेंगे सबसे बड़ा बेगैरत है। और मेरा अल्लाह कहता है मुझे आजमा, मेरी दोस्ती को आजमा। आधी जबान से कहना या अल्लाह माफ कर, तो मैं तेरे सारे माफ कर दूंगा। वला उबाली, मुझे परवाह भी ना होगी। इन्हें नहीं पता कि सबसे ज्यादा जहन्नम में धक्का देने वाली चीज जिना नहीं है, शराब नहीं है, सूद नहीं है, जुआ नहीं है, हाँ डाका नहीं है, गाना नहीं है, बुरियानी नहीं है, फहाशी नहीं है, माँ बाप की नाफरमानी नहीं है। हाँ क्या है? नमाज का छोड़ना नहीं है, रोजे का छोड़ना नहीं है, ज़कात का छोड़ना नहीं है, हज का ना करना नहीं है। क्या है? अरे क्या है? और मेरे नबी का सुनो, वहल यकुब्बुन्नास फी नार जहन्नम इल्ला हसाइद अलसनतहम। माज, ओ माज जबल के बेटे, थकलत का उम्मु का यब्न जबल, थकलत का उम्मु का यब्न जबल, जबल के बेटे। पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, माज तुम्हें सारे दीन का खुलासा बताऊं, माज तुम्हें सारे दीन का खुलासा बताऊं, सारे दीन का खुलासा बताऊं। का अजल या रसूल अल्लाह, यमा हुआ या रसूल अल्लाह, वो क्या है या रसूल अल्लाह? जरूर या रसूल अल्लाह। तो आपने मुझे देखो, आपने जबान बाहर निकाली, ऐसे जबान बाहर निकाली। ये नहीं कहा जबान पे काबू पाओ, ऐसे जबान बाहर निकाली और यूं पकड़ा। जबान से दिल आजारी के बोल, गीबत के बोल, ताने के बोल, दिल आजारी के बोल, जलील करने वाले बोल, औरत हो या मर्द हो, आज सब बराबर हो चुके हैं। पहले औरतें मशहूर थीं कि ये ताने बहुत देती हैं, ये दिल आजारी के बोल बड़े बोलती हैं। आज का मर्द भी ऐसा है, आज की औरत भी ऐसी है कि वो जबान के ऐसा जहर है उसके अंदर कि नागन में भी ऐसा जहर नहीं होता जैसे आज मेरी तेरी जबान का जहर है। काले सांप में इतना जहर नहीं होता जितना आज मेरी तेरी जबानों में जहर है। एक जुमला बोल के अगले को महीनों तड़पाने के लिए छोड़ देते हैं, एक जुमला बोलकर अगले की जिंदगी को गारत करके रख देते हैं। अपने नफ्स की तस्कीन के लिए, अपनी अनानियत की तस्कीन के लिए, अपने अंदर की तस्कीन के लिए ऐसे जहरीले जुमले बोलते हैं। हाय हाय हाय। मुआज बिन जबल को ऐसे समझाया जैसे मासूम बच्चे को समझाया जाता है। मुआज बिन जबल वो शख्स है जिसके हाथ में उलमा का झंडा होगा क़यामत के दिन। आपने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा का झंडा मुआज बिन जबल के हाथ में होगा। जिसके हाथ में उलमा का झंडा हो वो कितने इल्म वाला होगा, वो कितने फहम फरासत वाला होगा, वो कितने मर्तबे मकाम वाला होगा। 1.25 लाख सहाबा हैं, 1.25 लाख। किसी से ये जुमला नहीं बोला जो अब बोलने लगे हैं। माज इन्नी उहिब्बुक, ए माज मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये जुमला सिर्फ माज के लिए बोला है। और कितने लश्कर रवाना किए और उनको अलवदा कहा किया। किसी को छोड़ने के लिए मस्जिद के दरवाजे से आगे नहीं गए हैं, लेकिन मुआज बिन जबल को जब यमन रवाना किया है तो मुआज बिन जबल को अलविदा करने के लिए 7 मील 7 पैदल चले। 7 मील। दोनों का एक दूसरे से जुदा होने को दिल नहीं कर रहा। मुआज फिराक नहीं चाहता, नबी फिराक नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह के अमर पर इस फिराक को बर्दाश्त किया जा रहा है। 7 मील पैदल चले, 7 जुर्फ तक पहुंचाने गए और वहां जाकर कहा मुआज
باپ نے بڑی حسرت سے کہا معاذ آج کے بعد جب تو مدینہ آئے گا تو میری قبر دیکھے گا مجھے نہ دیکھے گا۔ تو معاذ روئے پھوٹ پھوٹ کے ہل ہل کے رونے لگے، تو ان کو روتا دیکھ کر اللہ کے نبی بھی رو پڑے، لیکن آپ نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنے منہ مدینے کی طرف موڑ دیا اور ادھر پشت کر دی۔ فاقبل بوجهه نحو المدینہ ثم قال یا معاذ ان اول الناس بی المتقون من كانوا وحيث كانوا۔ معاذ رونا رونا، میرا قرب چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، جہاں رہو جہاں مرو، اگر تقوی والے ہوگے تو قیامت میں میرے قریب ہوگے، میرے ساتھ ہوگے، میرے برابر ہوگے۔ اس اتنے بڑے صحابی کو یوں سمجھایا، معاذ زبان قابو میں رکھ، نفس کو سب سے زیادہ گندا کرنے والی زبان ہے۔ ہر کوئی زانی نہیں ہوتا، ہر کوئی شرابی نہیں ہوتا، ہر کوئی سود خور نہیں ہوتا، ہر کوئی بے نمازی نہیں ہے۔ 100 میں 10 نمازی ہیں، 40-50 جمعہ پڑھنے والے بھی ہیں، روزہ رکھنے والے بھی 30-40% ہیں، زکوٰۃ دینے والا بھی 100 میں کوئی ایک مل جائے گا، لیکن زبان پہ قابو پانے والا 100 میں ایک بھی نہیں ہے، 1000 میں ایک بھی نہیں ہے، 10,000 میں ایک بھی نہیں ہے، 20,000 میں ایک بھی نہیں ہے، 50,000 میں ایک بھی نہیں ہے، 1,00,000 میں ایک بھی نہیں ہے، 1 کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے کہ جو زبان پہ قابو پاتا ہو، جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو کہ کسی کی بے اکرامی تو نہیں کر رہا، کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا، کسی کو بے عزت تو نہیں کر رہا، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کوئی میری وجہ سے الگ بیٹھ کے آنسو تو نہیں بہائے گا، کوئی میری وجہ سے اپنا دل کوئی اپنا دل تو پارا پارا ہوتا نہیں دیکھے گا۔ یہ 1 کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے۔ میں دنیا پھرا ہوں، بڑے بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھا ہوں، دنیا اور دین دونوں گھاٹ کا پانی پیا ہے، دونوں میدانوں میں چلا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کروڑوں میں۔ میں آنسوؤں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ مدرسہ پڑھنے والے بھی لاکھوں کروڑوں ہو چکے ہیں، تبلیغ میں جانے والے بھی کروڑوں ہو چکے ہیں، خانقاہوں میں بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں، دینی تحریکوں میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں، لیکن زبان پہ قابو پانے والے کروڑوں میں ایک بھی نہیں ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو یہ نفس گندا اور ناپاک ہوتا ہے، یہ گندے بول سے ہوتا ہے، یہ غلط بول سے ہوتا ہے، یہ دل آزاری کے بول سے ہوتا ہے، یہ بے اکرامی کے بول سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کے بعد مرد عورت دونوں سے خطاب کرتا ہے قرآن، کسی جگہ بھی عورتوں کو الگ نہیں کہتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی مردوں بھی عورتوں بھی، اے مومنین اے مومنات، اے مسلمین یا مسلمات، یہ دونوں کو خطاب ہے، دونوں کو۔ یا ایھا الذین آمنو، صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کے بعد تقسیم کیا، مردوں کو الگ بات کی، عورتوں سے الگ بات کی۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ قرآن میں 190 دفعہ آیا ہے، 190 دفعہ آیا ہے، یا 99 دفعہ آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کے بعد مردوں سے بھی بات ہوتی ہے، عورتوں سے بھی بات ہوتی ہے، لیکن قرآن میں ایک جگہ یا ایھا الذین آمنو کے بعد اللہ نے مردوں سے الگ بات کی۔ لا یسخر قوم من قوم، کسی کے دل آزاری کا بول نہ بولنا۔ اے ایمان والو، کوئی مرد، کوئی قوم، کوئی فرد کسی کی دل آزاری کا بول نہ بولے۔ پھر بات ختم ہو گئی، اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئیں، قوم کے لفظ میں عورتیں، یا قوم انی لکم نذیر مبین، قوم سے مراد عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، لیکن یہ ایسا زہر ہے پھیلا ہوا معاشرے کا کہ اللہ نے مردوں کو الگ جھنجھوڑا، عورتوں کو الگ جھنجھوڑا، پھر کہا ولا نساء من نساء، لا نساء من نساء، یہ صرف ایک جگہ ہے پورے قرآن میں، ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کی دل آزاری کا بول نہ بولے، بے اکرامی کا بول نہ بولے، دل کے توڑنے کا بول نہ بولے، جگر خراشی کا، دل خراشی کا بول نہ بولے۔ اگر تم دل نواز نہیں ہو
تو دل خراش بھی نہ بنو. اگر تم دل نواز نہیں ہو تو جگر خراش بھی نہ بنو. اگر تم لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے تو آگ بھی نہ لگاؤ. اگر تم بھڑکتی پہ پانی نہیں ڈال سکتے تو تیلی بھی نہ ڈالو. اپنی زبانوں پہ تالے لگا لو. اگر اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے تو دو باتیں کرنی پڑیں گی. دو باتیں. ایک اپنی عبادات کو ٹھیک کرو, اللہ سے تعلق بناؤ. وہ نماز سے بنتا ہے, وہ نماز سے بنتا ہے. نماز کو خوبصورت بنا کے پڑھو. یہ سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں, نمازی ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں عادت والی, تیز تیز بھاگ دوڑ والی. وہ نماز نہیں ہے جو دل کو کھینچے, جو دل کو پکڑے, جو اخلاق پر, کردار پر اثر انداز ہو. عادت کی نماز ہے. اپنی نماز خوبصورت بناؤ, اپنی نماز بڑھیا بناؤ, اپنی نماز کو اچھا کر کے پڑھنے کی کوشش کرو. اللہ سے بات کرنی ہے, 2 کے 3 منٹ لگا دو, 3 کے 5 منٹ لگا دو, تمہاری نماز خوبصورت ہو جائے گی. ایک اپنی عبادات ٹھیک کرو, اللہ سے تعلق بناؤ. نماز کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, روزے کے ذریعے, حج کے ذریعے, زکوٰۃ کے ذریعے اگر فرض ہے. اگر نہیں ہے تو صدقہ کرو, خیرات کرو. نہیں تم پر فرض پھر بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اور 82 دفعہ پورے قرآن میں اللہ نے اس 10 سمیت اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. غریبوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ تم بھی لگاؤ لگاؤ لگاؤ. علی کل مسلم صدقہ, ہر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے. یا رسول اللہ ان لم یستطع, نہ ہو پیسہ تو کیا کرے؟ تو سنو اپنے نبی کی بات. یعمل بیدیہ وینفق علی نفسہ ویتصدق. تو اسے چاہیے کہ وہ بازار میں جا کے مزدوری کرے, وہ کھیت میں جا کے مزدوری کرے, وہ منڈی میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری سے پیسے کمائے. کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرے. خرچ کرنا اتنا ضروری ہے. یہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت ہے جس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے. اگر نہیں ہے تیرے پاس تو خرچ, تو مزدوری کر, مزدوری سے مال بنا. کچھ اپنے اوپر خرچ کر, کچھ غریبوں پر, کچھ اپنے جیسے اور غریبوں پر خرچ کر. اپنی عبادت بناؤ. مسلح پہ بیٹھے رہنا مطلوب نہیں ہے, اعتدال ہے. میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے روک دیا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, میں نے تیرے اوپر قرآن اس لیے تھوڑا ہی اتارا ہے کہ تو لمبی نمازیں پڑھ اپنے آپ کو تھکا لے. درمیانے درجے کی نماز پڑھا کر. میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, میرے محبوب تبلیغ کا کام تو کر پر ایسا نہ کر کہ تو خود گھل کے مر جائے, پڑ کے مر جائے, دکھ درد میں مر جائے. درمیانے درجے کی تبلیغ کر, درمیانے درجے کی نماز پڑھ. عبادات میں اللہ نے کہا اعتدال. جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے, جب اخلاق میں زور دکھایا, جب اخلاق میں بلندیوں کو چھوا تو اللہ تعالیٰ نے اعتدال کی بجائے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا. شاباش بھی دی اور آگے مزید بڑھنے کا حکم بھی دیا. شاباش بھی دی. پہلے اللہ نے قسمیں اٹھائیں, نون والقلم وما یسطرون, مجھے قلم اور اس کی تحریر کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی, اے میرے حبیب شاباش, شاباش, تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں. انک لذو خلق نہیں کہا, انک لعلی کہا. علا کہ سارے اخلاق پر تو چھا گیا ہے اور اخلاق تیری باندی بن گئے ہیں اور اخلاق تیرے غلام بن گئے ہیں اور تو اخلاق پر حاوی ہو گیا ہے. شاباش. انا اور لام یہ 2 کا میں ترجمہ کرتا ہوں. شاباش اے میرے نبی, شاباش. تیرے اخلاق پہ کیا کہنے, تیرے اخلاق کے کیا کہنے. میں تجھے داد دیتا ہوں, میں تیرا رب تجھے داد دیتا ہوں, تجھے شاباش دیتا ہوں کہ تیرے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے. یہ نہیں کہا تھوڑی آنکھیں دکھا, یہ نہیں کہا ذرا زبان میں تیزی لا, یہ نہیں کہا ذرا نظروں کے تیر برسا, یہ نہیں کہا قہر آلود نظروں سے دیکھ, یہ نہیں کہا کہ چہرے کو عبوس بنا, یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑے کم کر. نہیں, انکا لا, لام اور انا, لام اور انا مل کر کیا بنتا ہے؟ شاباش. جیسے استاد شاگرد کے کندھے پر, کمر پر
پیٹھ پر ہاتھ مار کہتا بیٹا شاباش تو نے بڑے اچھا نمبر لیے. تو میرا اللہ کہتا میرے محبوب شاباش. اپنے نبی کی کمر پہ اللہ ہاتھ مارتا ہے, کہتا میرے حبیب شاباش تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں. یہاں شاباش نہیں, پھر کہا اور آگے بڑھا, اور آگے بڑھا. کیا کہا؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے میرے محبوب ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ, ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ, اپنے پر پھیلا دے. آدمی کے پر تو نہیں ہوتے, بازو ہوتے ہیں. پرندہ پر کب پھیلاتا ہے؟ جو وہ زخمی ہو کے گرتا ہے اور اڑنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, وہ اپنے پروں کو یوں پھیلا دیتا ہے اور پھر وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس آیت کو صحیح میں اپنے کالج کے دور سے سمجھا ہوں, تفسیروں سے نہیں سمجھا ہوں. تو میرا رب کہہ رہا واخفض, لوگوں کی بدتمیزی کے آگے ذبح ہو جاؤ, لوگوں کی بد اخلاقی کے آگے ذبح. کاش تمہیں یہ شوق لگ جائے تم فاطمہ کی بیٹیاں بن کے زندگی گزارو, مغرب کی بیٹی مت بنو. مغرب ننگا ہو گیا ہے, اس نے اپنی تہذیب کو گنوا دیا ہے. میں بھی ایک چوک میں کھڑا ہوا تمہارے پاس آتے ہوئے, تو یہ ایک ٹیلی فون کارڈ والوں کا بڑا اشتہار لگا ہوا. وہ لڑکیوں کے ناچنے کی تصویریں تو ہوتی تھیں, ایک بوڑھی عورت کے ناچنے کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے. عورت اتنی بے قیمت ہو جائے گی. میری بچیوں یہ آزادی نہیں ہے, اللہ کی قسم. وہ باطل چال کھیل گیا. آزادی کے نام پر اس نے عورت کی عزت کو نیلام کر دیا ہے. آزادی اس کا نام نہیں ہے کہ ایئر ہوسٹس بن کے 300 مسافروں کی 8 گھنٹے خدمت کرے, ہر ہوسناک نظر اس کا طواف کرے, کوئی اس کو کسی نظر سے دیکھے, کوئی کسی نظر سے دیکھے, کبھی کسی سے ٹکرائے, کبھی کسی سے ٹکرائے. یہ آزادی ہے, یہ آزادی ہے. ہمارا آسٹریلیا سے سفر ہو رہا تھا, سنگاپور 8 گھنٹے کی مسلسل فلائٹ تھی. بڑا جمبو جہاز, اور وہ لڑکیاں ادھر بھاگ رہی ادھر بھاگ رہی. ایک مجھے وہاں خیال آیا. دوسری دفعہ ہمارا سفر نیو یارک سے تھا. نیو یارک سے ہم چلے اور قاہرہ ہم اترے. قاہرہ 11 گھنٹے کا مسلسل جہاز کا سفر, مسلسل 11 گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے لڑکیاں بھاگ رہی, وہ لڑکے ایئر ہوسٹس بھاگ رہی, اور اس کے ساتھ 300-350 کا مسافر جہاز ہے. ہر نظر ان کو طواف بھی کرتی ہے, بلاتی بھی ہے, پکارتی بھی ہے. یہ پاگل دنیا اس کا نام آزادی کہتی ہے. اور ایک لڑکی گھر بیٹھ کر اپنے خامد کی خدمت کرتی ہے, اپنے بچوں کو پالتی ہے, اور اس کا خامد اس کو باہر سے کما کے لا کے دیتا ہے اور اسے گھر میں عزت کے ساتھ رکھتا ہے. اس کا نام غلامی رکھا, اس کا نام آزادی رکھا. ہوٹل میں وہ چائے سرو کر رہی ہے, یہ آزادی ہے. اور وہ کاؤنٹر پہ جنرل سٹور پر 8 گھنٹے کھڑے ہو کر وہ سارا دن تھکن سے چور ہو جاتی ہے, پھر اس نے گھر جا کے کھانا خود تیار کرنا ہے. وہ گھر میں اس کا خامد کوئی نہیں بیٹھا, وہ بوائے فرینڈ ہے. وہ آج اس کے ساتھ ہے, کل کسی اور کے ساتھ ہوگا. ایک ڈرامہ رائٹر تھے اشفاق احمد خان رحمت اللہ علیہ, میری ان سے اچھی دوستی تھی. تو جب ایک دفعہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی, جنید جمشید نے ان دنوں تازہ گانا چھوڑا تھا, توبہ کی تھی, تو وہ ابرار مجھے ملنے کے لیے, ابرار جو آج کل گانے کا تھا, وہ مجھے ملنے کے لیے آئے. تو ہم ایک گھر میں تھے, تو وہ اشفاق صاحب کہنے لگے کہ میں اس تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا انگلینڈ میں. کہ ہم ایک پارک میں بیٹھے تھے, ایک جماعت آئی تبلیغ والوں کی, انہوں نے آ کے مغرب کی اذان دی, نماز شروع کر دی. 15-16 لڑکیاں وہاں کھڑی تھی. ایک نماز ختم ہوئی تو لڑکیاں آگے بڑھی, تو میں نے اپنی بیوی سے کہا چلو ہم بھی چل کے سنیں یہ کیا کہتے ہیں. تو جب وہ پہنچے ہم وہاں, تو وہ لڑکی نماز پڑھانے والے سے کہہ رہی تھی آپ انگلش جانتے ہیں؟ اس نے کہا جانتا ہوں. کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا ہم نے عبادت کی ہے. اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں. انہوں نے کہا ہم دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں,
5 दफा। मुझे नहीं पता इन बच्चियों में कितनी हैं जो 5 दफा नमाज पढ़ती हैं, शायद कम ही होंगी। अल्लाह करे तुम सबको ये दौलत नसीब हो जाए। याद रखना, सजदों में सर रखे बगैर न कभी किसी ने अल्लाह को पाया ना पा सकता है, और सजदों में आंसू बहाए बगैर न कभी किसी ने दिल की दौलत को समेटा है, ना कोई समेट सकता है। ये दिल का चैन और सुकून मेरे अल्लाह की कसम पेशानी को जमीन पर रगड़ने में है और इस पेशानी पर आंसू बहाने में है। बातों से बात निकल आती है। जुनैद जमशेद 1997 में सबसे पहले मुझे मिला। मुझसे कहने लगा, मौली साहब, एक पाकिस्तानी जिस ग्लैमर को ख्वाबों में देखता है, जिस जिंदगी का ख्वाब देखता है, वो जिंदगी मुझे हासिल है। मेरे पास दौलत भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, चारों तरफ मेरी जिंदगी रक्स करती है, लेकिन इसके बावजूद मेरे अंदर अंधेरा है, खला है। मैं उसके अल्फाज बड़ा खूबसूरत। कहने लगा, मैं वो कश्ती हूं जिसका कोई साहिल नहीं। अल्लाह अकबर। ये क्या वजह है? मुझसे कहने लगा, ये क्या वजह है, ऐसा क्यों है? मेरी तो हर ख्वाहिश मुझे हासिल है। और बिल्कुल यही बात चंद लफ्जों की तब्दीली के साथ मुझे सईद अनवर ने कही जब वो 3 दिन के लिए हमारे साथ निकला पहली दफा। मुझसे कहने लगा, मैं ये सोचा करता था इज्जत, दौलत और शोहरत ये मेरी जिंदगी का मकसद है। सिर्फ 22 साल में मुझे सब कुछ मिल गया, इज्जत भी, दौलत भी, शोहरत भी, लेकिन दिल उसी तरह परेशान। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। तो रौनक भी है, बहार भी है, फिर दिल क्यों उदास है, फिर दिल क्यों परेशान और गमगीन है? का इस सोच ने मुझे ये मजबूर कर दिया कि मैंने मकसद के इंतखाब में गलती खाई है। मकसद के पाने के बाद तो आदमी चैन में आता है। मुझे अगर इज्जत, दौलत, शोहरत मेरा मकसद है, मुझे मिल चुका है, फिर मुझे चैन क्यों नहीं, फिर मुझे सुकून क्यों नहीं? तो मुझे पता चला कि नहीं, मकसद जिंदगी कुछ और है। मैं कहा, शुक्र करो तुम्हें जल्दी पता चल गया। बाज़े तो जिंदगी गुजार जाते हैं और उन्हें मौत तक नहीं होश रहता कि मैं क्यों आया था और मेरा क्या मकसद था। जो लौट आए कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से, जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। चल चल थक गए, जब आगे पहुंचे तो देखा गलत जगह आ गए। वापस मुड़ने का वक्त खत्म हो चुका है, शाम हो चुकी है, अंधेरे छा चुके हैं, अब वापस मुड़ने का रास्ता नहीं है। शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। तो तुम 22 साल के, तुम जल्दी 30 बरस की उम्र में ही तुम्हें होश आ गया कि नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद कोई और है। उस नौजवान ने कहा, हम दिन में 5 नमाजें पढ़ते हैं। उस लड़की ने कहा, ये तो बहुत ज्यादा है। उस नौजवान ने कहा, लंबी खैर बात हो जाएगी, आखिरी बात बताता हूं। तो जब वो बात खत्म हो गई तो उस लड़की ने आगे हाथ बढ़ाया कि अच्छा खुदा हाफिज। तो उस नौजवान ने कहा, मैं आपको ये हाथ नहीं लगा सकता। उस लड़की ने कहा, क्यों? कहा, ये हाथ मेरी बीवी की अमानत है, ये सिर्फ उसी को छू सकता है और किसी को नहीं छू सकता। तो लड़की खड़ी थी, उसकी चीख निकली और जमीन पे गिर गई और उसकी हिचकियां लग गई और वो फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी, वो लड़की कितनी खुशकिस्मत है जिसके तुम आमिन हो, काश यूरोप के मर्द भी ऐसे होते। और रोती हुई, आंसू बहाती हुई उठ के चल दी। तो उशफाक मरहूम कहने लगे, मैंने अपनी बीवी से कहा, बानो आज वो तबलीग हुई है कि लाखों किताबें छप कर भी वो पैगाम न पहुंचता जो ये लड़का अपने अमल से पहुंचा गया। तो हमें एक जिंदगी का, मेरे अजीजों, मकसद मिला है। अल्लाह हमारी मंजिल है, हम अल्लाह को सामने रख के जिंदगी गुजारने वाले हैं। हम आजाद नहीं हैं, हमें अल्लाह देख रहा है, हमारी अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह हमारे साथ है। अंधेरे में, उजाले में, तन्हाई में किसी से भी छुप जाओ, अल्लाह से नहीं छुप सकते। कहीं चले जाओ, तैयारी करते हुए जिंदगी गुजारना, ये कामयाब जिंदगी है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अल्लाह कह दे, वम ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, इनको अलग कर दो और मुजरिमों की सफ में खड़ा कर दो, तो फिर कोई हाल ना होगा। हाय
अल्लाह के नबी ने कहा, कितनी औरतें होंगी जिनको सर के बालों से फरिश्ते पकड़ के घसीट रहे होंगे और वो कहेंगी हाय हमें बचा लो, हाय हमें बचा लो। और कितने मर्द होंगे जिनके जबड़ों में हाथ डालकर फरिश्ते उनको घसीट रहे होंगे, वो कहेंगे हाय हमें बचा लो, हाय हमें बचा लो। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। मेरे बंदे, ये चंद आंसू दुनिया में बहा लेता, जो आज तू कर रहा है, दुहाइयां दे रहा है, ये तू दुनिया में दे लेता तो आज अपने रब की रहमत को देखता। तुझे बताने वाले भी आए थे, तुम्हें समझाने वाले भी आए थे, लेकिन तू तो मजाक उड़ाता रहा, तू तो उनके साथ मस्तियां करता रहा। आज देख ईमान वाले कितने ऊंचे जा रहे हैं, जिन्होंने मुझे राजी किया कितनी बुलंदियों का सफर कर रहे हैं, और उनके साथ मैं क्या करने लगा हूं। ये कामयाबी उसको मिलेगी जो अपना सब कुछ अपने अल्लाह पर लगा देगा। वो अपना सब कुछ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके पर लगा देगा। ये कामयाबियां उसका मुकद्दर हैं। ये जिंदगी चंद रोजा है और आज एक सैलाब है मेरे अजीजों मगरिब की तहजीब का। इस इंटरनेट ने और इस टीवी ने और इस मीडिया ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ हमारा चला गया है, और सिवाय उछल कूद के, खेल कूद के और जिंदगी का की कोई मंजिल नहीं रही। मैं आप सबके सामने ये दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी जिंदगी की मंजिल तय करो। पहले ये सोचो और समझो कि ये सुबह, ये शाम, ये दिन, ये रात, ये जो गुजर रहे हैं मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, मेरा सफर किधर का है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी आखिरी मंजिल क्या है। उसके मुताबिक अपनी जिंदगी की तरतीब बनाओ। मेरे आपके नबी ने फरमाया अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। समझदार वो नहीं जो मशहूर हो जाए, जो इज्जत और दौलत को इकट्ठा करे। समझदार वो है जो अपनी आखिरत का सामान तैयार करे और अपनी मौत की तैयारी करे। इस पर जो जम जाएगा वो दुनिया और आखिरत में कामयाब है, जो इससे हट जाएगा वो हलाक व बर्बाद है। फिरौन जैसा जालिम बादशाह जिसने बच्चे ज़बह कर दिए, उसके दरबार में उसकी बेटी की एक खादिमा थी, बांधी थी। उसने चुपके कलमा पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गई, वो ईमान ले आई। ईमान ऐसी दौलत है जो छुपे नहीं छुपता, छुपे नहीं छुपता, वो नजर आता है, जहां नजर आता है वहां रोशनियां फैल जाती। मैं जब से कॉलेज छोड़ा मैं कभी होटलों में नहीं गया। ये 5 स्टार होटल का उस वक्त हम जाया करते थे जब कोई वहां जाने का नाम नहीं लिया करता था। छोटी उम्र में लाहौर चले गए, माँ बाप जेब में पैसे डाल देते थे, वो समझते थे पढ़ रहे हैं, हम कुछ और कामों में होते थे। तो फिर उसके बाद मैं जिंदगी में पहली दफा गया। हमारे एक दोस्त थे, उनकी बेटी की शादी थी। तो मैं कभी नहीं जाता ऐसे मौकों पर, इस किस्म की जगह पर, लेकिन उसने मेरी इतनी मिन्नत की कि मैं शर्मिंदा ही हो गया। मैंने कहा अच्छा भाई मैं आ जाऊंगा। और फिर उसने मुझे तसल्ली दिलाई कि वहां सारा अलग अलग है, औरतों का इंतजाम अलग है, मर्दों का अलग है, पीसी लाहौर में। तो मैंने कोई 30-32 बरस के बाद उस होटल में कदम रखा। माजी के धुंधलकों में झांकते झांकते कितनी सुबह कितनी शामें वहां गुजरी हुई थी गफलत की। तो मैं जब वहां से निकलने लगा खाने के बाद, तो औरतें निकल रही थीं, अक्सर बेपर्द थीं। तो वहां गैलरी में मुझे किसी ने रोक लिया, मुझसे बात करने लग गया। मैं खड़ा हो गया, दाएं बाएं कुछ और औरतें खड़ी थी। इतने में सबकी नजर पीछे लगी, औरतों के भी मर्दों के। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये नजरें पीछे क्यों उठ रही। क्या देखा, मेरे करीब से एक खातून गुजरी जो सर से लेकर पांव तक मुकम्मल बुर्के में, हाथों पे भी दस्ताने थे और पांव में जुराबें थीं, और एक बिल्कुल सादा सा बुर्का उन्होंने पहना हुआ था। जब वो गुजरी है तो एकदम सन्नाटा छा, सारे औरतों पर भी, सारे मर्दों पर भी। तो मुझे उस वक्त ख्याल आया कि ये हक है। ये सूरज जब चमकता है तो हर एक को उसकी रोशनी नजर आती है। वो औरत इतने एतमाद से गुजरी
ورنہ ایسے ماحول میں تو جنہوں نے پردے کیے ہوتے ہیں وہ پردے اتار دیں، سر سے دوپٹے اتار دیں، وہ اس میں اس طرح گزری، سب کی نظریں شرم و حیا سے جھک گئیں۔ وہ عورتیں جن کے دوپٹے کہیں جا رہے تھے ان کی بھی نظریں شرم و حیا کی وجہ سے جھک گئیں۔ یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ خدیجہ کی بیٹی ہے، یہ مغرب کی ننگی بیٹی نہیں ہے کہ جہاں ماں بیٹی کا تصور ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ گندگی ہماری طرف پھینکنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں یہ گند چاٹنے پر لگانا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کی محنت کر رہے ہیں، یا اللہ تو اس نظام کو توڑ دے۔ ہماری تو بے بسی ہے، ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، کپڑے مختصر ہو گئے، عجب حال ہے۔ حیا پتہ نہیں کہاں ہی روٹ کے چلا گیا، نظر ہی نہیں آتا۔ پہاڑوں میں جا کے بھی ڈھونڈا، وہاں بھی نہیں ملا، صحراؤں میں گئے، دریاؤں میں گئے، کہیں نہیں ملا۔ کبھی ایک صفت ہوا کرتی تھی، آج پتہ نہیں کہاں سے ملے گی، کس بازار سے ملے گی، وہ منڈیاں ہی بند ہو گئیں۔ جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنا لیں، ان کی نسل سے اب خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے، ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے۔ محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے، طارق بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے۔ یہ جلسے جلوس نکل رہے ہیں نا توہین رسالت پر، تو مجھے اس پر اور رونا آ رہا ہے کہ یہ دیوانے کیا کر رہے ہیں، اپنی دکانیں جلا رہے ہیں، اپنے ہی گھر جلا رہے ہیں، غریب لوگوں کے موٹر سائیکل جلا رہے ہیں۔ مجھے صلاح الدین یاد آیا، میں بہت رویا، وہ بھی کسی ماں کا جنا ہی ہوا تھا۔ اس کے زمانے میں کرک، ایک ہمارے پاکستان میں کرک ہے، ایک اردن میں کرک ہے، اونچی پہاڑی پر وہ شہر ہے، بڑا دشوار قلعہ ہے۔ اس پر ایک حکمران تھا عیسائی، اس کا نام تھا ریجنالڈ۔ تو کرک کے قریب سے قافلے گزرتے تھے حج کے، تو اس نے ایک دفعہ حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا اور کہنے لگا بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کر، اور سارے حاجیوں کو تعطیل کر دیا۔ اور دوسری دفعہ اس نے بحری بیڑا تیار کی اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے وہ بندرگاہ تک پہنچا یمبو کی، لیکن موسمی حالات سازگار نہ تھے تو واپس ہو گیا۔ حطین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں، اس میں سارا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا، اور ادھر تنہا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اکیلا اس لشکر سے ٹکرایا تھا، اور انہیں اس میں ساری رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی، تو بڑے بڑے بادشاہ اس میں گرفتار ہوئے، اس میں ریجنالڈ بھی گرفتار ہو کے آیا۔ تو کوئی 12 بادشاہ تھے، ریاستوں کے جو سامنے اس کے پیش کیے گئے، تو پیاس کی شدت سے سب کا برا حال تھا، تو صلاح الدین نے سب کو پانی پیش کیا، ریجنالڈ کو نہیں پیش کیا۔ تو یروشلم کا جو بادشاہ تھا ہمفرے، اس نے اپنا پانی بچا کے اس کو دیا۔ تو صلاح الدین نے کہا یہ پانی تو دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا ہوں۔ اسلام میں یہ ہے جب کسی کو پانی پلا دو تو اس پہ تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہ امن کی نشانی۔ تو صلاح الدین نے فوراً اسے کہا یہ پانی تو نے دیا، میں نے نہیں دیا۔ تو پھر انہوں نے ریجنالڈ کو اسلام کی دعوت دی کہ تو مسلمان ہو جا، میں تجھے دعوت دیتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، میں نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا میں نے تیرے قتل کی 2 دفعہ قسم کھائی تھی، ایک جب تو مدینے پہ حملہ آور ہوا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں، اور دوسری دفعہ جب تم نے حاجیوں پہ حملہ کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو، تو میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن اڑاؤں گا۔ آج محمد کا ادنا غلام تیری اس بات پر یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی، وہ پیچھے لٹک گئی، پوری نہیں اڑی، پیچھے لٹک گئی، خوفناک منظر بن گیا۔ تو سارے بادشاہوں پہ کب کبھی تاری ہو۔ صلاح الدین فرمانے لگے
ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے. بادشاہوں کے ساتھ ہم بادشاہوں جیسا ہی سلوک کرتے ہیں، پر یہ حدود سے آگے چلا گیا تھا. اب مجھے یہ قصہ بھولا ہوا تھا، مجھے انہی حادثوں میں، انہی ہنگاموں میں وہ یاد آیا. بعد تنہائیوں میں بیٹھ کے بے بسی کے آنسو بہہ جاتے ہیں، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ہماری ساری نسل موسیقی میں ڈوب چکی ہے. جو بدن سرتال پہ تھرکتے ہوں، جو بدن موسیقی کے اوپر ہلتے ہوں، رقص میں آتے ہوں، ان پہ کانٹے ہی ہو گئیں گے. ان پہ صلاح الدین کا پھول نہیں ہو سکتا، ان پہ محمد بن قاسم کے پھول نہیں ہو سکتے. پانچ ہو گئی ہے ہماری نسل. تو یہ یورپ کا سحر ہے جو چل گیا ہے. ہماری بے بسی ہے، ہماری بے بسی ہے. میں تو بس منت ہی کروں گا، اپنے آپ کو پہچانوں، اپنی ہستی حیثیت کو پہچانوں، اپنی نسبت بدلو. تمہاری نسبت یورپ کے ساتھ ہو کے اگر موت آئی بے قیمت ہو جائیں گے. اگر مدینے والے کی نسبت مل گئی تو حضرت فاطمہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا، حضرت خدیجہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا. چند دن ہیں، صبر کر لو. گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی بیٹیوں کی روایت ہے. مشرق کی بیٹی، اس نے گھٹ گھٹ کے مرنا ہی سیکھا ہے. ہاں، یہ آزادی، یہ آوارگی، یہ مغرب کی عورت کا خاصہ ہے. اور 18ویں صدی تک مغرب میں بھی کوئی عورت ایسے ننگی نہ تھی، اور گھر کی زندگی تھی. 1792 میں لندن میں ایک عورت تھی، میری والسٹون کرافٹ. اس نے آزادی نسواں پر سب سے پہلے کتاب لکھی تھی کہ عورتوں کو آزاد کیا جائے. اس آزادی کا زہر ہے جو آج بھرا ہوا ہے. پھر اسی لندن میں 1792 1998 200 سال گزرے کہ اسی انگلینڈ کا سروے کیا گیا. عورتوں سے پوچھا گیا تم گھریلو خاتون بن کے رہنا چاہتی ہو جو اسی طرح جیسے آج زندگی ہے؟ 98% عورتوں نے کہا ہم گھر کی خاتون بن کے رہنا چاہتی ہیں، لیکن ہمیں خامد میسر نہیں ہے. ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں جو ٹیشو پیپر کی طرح مسل کے ہمیں پھینک دیتے ہیں. تو اس غلاظت کا انہیں بھی پتہ چل چکا ہے، لیکن اب وہ نکل نہیں سکتے. جو نکالنے والے تھے وہ خود اس پر ریچھ گئے. نکالنا ہم نے تھا، ایمان والوں نے. ہم خود اس زندگی پر ریچھ گئے ہیں. اپنے آپ کو نکالو اس دلدل سے. ہماری عورت، ہماری بیٹی کی عزت یہ نہیں ہے کہ وہ زینت محفل بن کے بیٹھی ہو. ہماری بیٹی کی عزت یہ ہے کہ اس کا ناخن بھی نظر نہ آئے. ہماری معراج یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیج پہ ناچ رہی ہو. ہماری معراج یہ ہے کہ وہ رات کی تنہائی میں قرآن کے سامنے بیٹھ کے رو رہی ہو.